مانگ رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ بھیج ان میں اپنا ایک رسول، اور ہو بھی منہم انہی میں سے، انہی کے خاندان میں سے ہو، باپ بھی ہو تو انہی میں، وہ بیٹا بن کے آئے تو انہی میں، بیوی ہو شوہر بن کے آئے تو انہی میں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، آئے تو کام کیا کرے؟ 4 ڈپٹیاں پوری کرے۔ میرے آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جیسا کائنات میں پہلے بھی کوئی نہ تھا، تب بھی کوئی نہ تھا، اور قیامت تک آیا بھی کوئی نہیں، آئے گا بھی کوئی نہیں، وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں آئے وہ شہروں میں اعلیٰ، جس گود میں آئے وہ گودوں میں اعلیٰ، جس کنبے قبیلے اور خاندان میں آئے وہ کائنات کے قبیلوں اور خاندانوں میں اعلیٰ، اور آیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر بن کے آیا، نتیجہ بن کے آیا۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں نتیجہ ہوں اپنے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا، ثمر ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی التجاؤں کا، نتیجہ ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگت کا۔ مانگنے والے نے میرے رب کے دروازے سے مجھے مانگتے ہوئے یہ التجا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے پروردگار عالم، کائنات جہان کے مالک خالق رازق، ربنا پالنہار خدا بندہ، وبعث فیہم رسولا، میں تیرا گھر بنا چکا ہوں، تجھ سے تیرے گھر کی آبادی کے طریقے پوچھ چکا ہوں، تجھ سے یہ وعدے کر چکا ہوں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ سننے والا بھی تو ہے، دل کا حال جاننے والا بھی تو ہے۔ میں تیرے دروازے پہ اعتراف اور اقرار کر چکا ہوں، انک انت التواب الرحیم، اللہ توبہ کے دروازے کھولنے والا بھی تو، توبہ قبول کرنے والا بھی تو، اپنی رحمت کی چادر بچھانے والا بھی تو، تب علینا، راضی ہو جا ہم پہ، میں ابراہیم تیرا بندہ، میرا بیٹا اسماعیل تیرا بندہ، میں تیرا گھر بناتا رہا، میرا بیٹا پتھر اٹھا اٹھا کے پکڑا، عجیب خاندان ہے، عجیب گھرانہ ہے، نبوت کی لڑیوں کی مالا ہے اس خاندان میں۔ ایوب آئے
تو خاندان یہی، یونس نبی آئے خاندان یہی، سلیمان پیغمبر آئے قبیلہ یہی، داؤد علیہ السلام آئے بنیاد یہی، موسیٰ علیہ السلام آئے مرکز یہی، عیسیٰ علیہ السلام آئے منبع یہی، خاندان ہے، لڑی ہے، مالا ہے، جس میں ایک سے ایک بڑھ کر موتی ہے، اور موتی بھی اتنا قیمتی کہ کائنات کے موتیوں، ہیروں اور جواہرات کو قربان کیا جائے ان کے گرد راہ پہ۔ کسی موتی کو اتنی چمک ملتی ہے، ہوا کو حکم دے مہینوں کی مسافت دنوں میں طے کرنے لگ جائے، پرندے اڑتے ہوئے بولے سمجھ آنے لگ جائے کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کس چیز سے بچنے کی التجا کر رہے ہیں۔ پرندے تو رہے ہواؤں میں، زمین پہ رینگ رینگ کے کمزور وجود والی چیونٹیاں وہ فرش پہ بولے، اللہ ان کی بولی کانوں میں پہنچا کے سمجھا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولنے والی بول رہی ہے، اپنی رعایا کو کہہ رہی ہے، وہ لشکر آ رہا ہے، بڑا بھاری بھرکم لشکر ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد ہے، جلدی کرو اپنے بلوں اور سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ان کے پاؤں کے نیچے آ کے پھسلی نہ جاؤ۔ چیونٹیوں نے بھی تو کہا ہوگا خیر تو ہے، کون آ رہا ہے؟ جی سلیمان آ رہا ہے، لشکر سمیت آ رہا ہے، بڑے کرو فر سے آ رہا ہے۔ سلیمان جی وہ تو سنا ہے پیغمبر ہے رب کا، اور رب کا نبی مخلوق خدا پہ زیادتی کیا کہو نہیں کرتا۔ چیونٹیوں کی سردار نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا ہو نبی مخلوق پہ کرے ظلم، وہ تو ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے آتا ہے، خود ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا کرتا۔ بات تمہاری ٹھیک ہے، وہ ظلم تو نہیں کرتا، مگر ہو تم کتنی ساری، چھوٹی چھوٹی تو ہو، باریک باریک تو ہو، نظر نہ آنے والی مخلوق ہو۔ وہ گھوڑوں پہ سوار ہوں گے، ان کو بھلا کیا پتا چلے گا کہ نیچے کون آیا کون نہیں آیا؟ ہم لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں رہے گا، تمہارا پھکا نہیں رہے گا۔ پتہ نہیں سمجھ بھی آئی؟ ان کو پتہ نہیں رہے گا کہ تہاڈا پھکا نہیں رہے گا، مسلی جاؤ گی، ختم ہو جاؤ گی۔ وہ بول رہی تھی اپنے لشکر کو، اللہ نے وہ بول اٹھایا، آواز اٹھائی، حضرت سلیمان کے کانوں میں پہنچائی۔ کہو سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ آوازیں سنانے والا کون ہے؟ آوازیں سنانے والا کون ہے؟ آج تو بڑے ڈھیٹ پن سے کہہ دیا جاتا ہے بادشاہ کو بھی سن لیندے نے جنہ دی روح ہی کوئی نہیں۔ رب سنائے تو چیونٹیوں کی سنائے، سنائے تو پتھروں کی سنائے، نہ سنائے تو زندہ نبی کو، زندہ صحابیات کی بات نہ سنائے۔ سنانے والا کون ہے؟ اختیار کس کا ہے؟ اللہ ہی کا اختیار ہے۔ سنوا دی میرے رب نے بات، جو ہی کانوں میں بات آئی
تو یوں نہیں کہا لشکر والوں کو دیکھو نا ذرا میرا مقام، سنو نا ذرا میرا حال، مجھے اب چیمٹیاں کیا بول رہی ہیں وہ بھی پتہ چل رہا ہے. نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ دامن پھیلا دیا رب کے دروازے پہ، التجا کرنے لگے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. رب اوزعنی، میرے پروردگارا مجھے توفیق عنایت کر اس بات کی کہ ان اشکر نعمتک، میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں. چیمٹیوں دیاں گلاں سننا میرا کمال نہیں، یہ سنانا اللہ تیرا کمال ہے. مجھے اپنی اس نعمت پہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. مجھ پہ بھی نعمتیں بے بہا، میرے باپ داؤد پہ بھی نعمتیں بے بہا. اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما. دروازہ کس کا کھولوایا؟ کس کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ مانگت کس کے بن کے رہے؟ اللہ 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 اللہ. وہ سچا معبود، اس کے دروازے پہ التجا کرنے والا التجا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا. اے پروردگار عالم، گھر تو تیرا بنا دیا، اب اس گھر کو آباد کرنے والا ایک رسول بھیج دے. ایک رسولن، ایک رسول، رسولن عظمت والا رسول، رسولن شان والا رسول، رسولن مرتبے والا رسول. گھر تیرا دنیا کے گھروں سے اعلیٰ تو وہ رسول سارے رسولوں سے اعلیٰ ہو. اللہ ایسا رسول بھیج دے. اور یہ دعا سیدنا ابراہیم بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں. کس کے دروازے پہ؟ بولیے. کس عقیدے کے ساتھ کہ دعاؤں کا سننے والا کون ہے، قبول کرنے والا کون ہے؟ دو دعائیں مانگنے والوں نے مانگی بیت اللہ میں، اور دونوں بڑے عظیم تھے مانگنے والے، اور جو مانگا وہ بھی بڑا عظیم مانگا. ایک بیت اللہ میں دعا خلیل اللہ نے مانگی، ایک دعا بیت اللہ میں حبیب اللہ نے مانگی علیہ الصلاۃ والسلام. خلیل اللہ نے رب سے حبیب اللہ مانگا، اور حبیب اللہ نے رب سے فاروق اعظم مانگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مانگ بھی پوری ہوئی، یہ مانگ بھی پوری ہوئی. وہ دعا بھی قبول ہوئی، یہ دعا بھی قبول ہوئی. وہ دعا قبول ہوئی تو ثمر بن کے آئے جناب رسول اللہ، اور یہ دعا قبول ہوئی تو ثمر بن کے آئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا عمر چپ رہا کر، بولا زیادہ نہ کر، تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے رب کی زبان ہے، بولتا فرش بھی ہے اور تائید ایسے آ جاتی ہے. تیرے بول کو تو میرا رب جانے نہیں دیتا، اس لیے ذرا احتیاط کیا کر. بڑی عظیم مانگ ہے، بڑی عظیم دعا ہے. مانگنے والا مانگ رہا ہے ربا بھیج، ربا ربا بولیے ربا بھیج. بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے موجود، بولو بولو پہلے موجود. معلوم ہوا عقیدے پہ ضرب لگانے لگا ہوں. ہر جگہ موجود ہونا خاصا کس کا؟ ہر جگہ حاضر و ناظر رہنا خاصا کس کا؟ یہ میرے رب کا خاصا ہے. سیدنا ابراہیم مانگ رہے ہیں ربنا وبعث فیہم، مانگ رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا.
اللہ بھیج ان میں اپنا ایک رسول، اور ہو بھی منہم، انہی میں سے، انہی کے خاندان میں سے ہو، باپ بھی ہو تو انہی میں، وہ بیٹا بن کے آئے تو انہی میں، بیوی ہو شوہر بن کے آئے تو انہی میں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، آئے تو کام کیا کرے؟ 4 ڈیوٹیاں پوری کرے۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ 4 کام کرے، اس لیے کہ گھر تیرا بیت اللہ اور تیرا گھر آباد ہوتا ہے ان 4 کاموں سے۔ اگر گھر اللہ کا ہو، مسجد اللہ کی ہو، اور اللہ کی مسجدیں ہیں بھی اللہ ہی کی، لیکن اگر اللہ کی مسجدوں میں یہ 4 کام نہ ہوں، سنیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، اللہ کے گھر کہلانے کے حقدار وہی گھر ہوتے ہیں جن میں یہ 4 کام ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجدیں منسوب ہیں اللہ کی طرف، اور مسجدوں کا کام منسوب ہے رسول اللہ کی طرف۔ پتہ نہیں سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ مسجدوں کی نسبت ہے اللہ کی طرف، اور مسجدوں میں ہونے والے کام کی نسبت ہے رسول اللہ کی طرف۔ رسول اللہ کا وظیفہ ہے 4 کام، تو مسجدوں کی آبادی ہوتی ہے 4 کاموں سے۔ اچھی قالینوں سے آبادی نہیں، اچھی ٹائلوں سے آبادی نہیں، اچھے سنگ مرمر سے آبادی نہیں۔ ناراض نہ ہونا، اور نہ ہی میں منع کر رہا ہوں کہ مسجد میں قالین نہیں ہونی چاہیے، مسجد میں ٹائل نہیں ہونی چاہیے، مسجد میں سنگ مرمر نہیں ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ مسجد کو حسین سے حسین تر ہونا چاہیے۔ میرے گھر سے مسجد حسین ہونی چاہیے، آپ کے گھر سے مسجد، بولو اونچا کہو، ارادے بھی کر لو، انشاءاللہ اس مسجد کو حسین بنانا ہے، انشاءاللہ بنانا ہے۔ چھت بڑھ گیا ہے، اب میں بھی خاموش رہا، آپ بھی خاموش رہے، چلو جان چھٹی، نہیں بھائی، اوپر والے حصے کو پلستر بھی کرانا ہے، پھر انشاءاللہ اس کی تزئین و آرائش بھی ہونی ہے، اور انشاءاللہ ہوگی۔ کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ۔ اور نہ اس میں میرا کمال نہ آپ کا کمال، کمال کس کا؟ توفیق میرے اللہ کی ہوتی ہے۔ ہاں، جب رب توفیق دیتا ہے، اور وہ جو ہم خرچ کرتے ہیں، یہی خرچ حقیقت میں ہمارا اپنا ہے، یہی خرچ حقیقت میں ہمارا اپنا ہے، یعنی قیامت کے دن کام آنے والا خرچ وہی ہے جو رب کی رضا پہ خرچ ہو جائے گا، انشاءاللہ دن قیامت کے ہمارے کام آئے گا، رائے گا اور رائے نہیں جائے گا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ سیدنا ابراہیم کہتے ہیں اللہ گھر تیرا بنایا، بیت اللہ ہے، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنا ایک رسول بھیج دے، اور وہ رسول اس گھر میں آ کے کتنے کام کرے؟ اونچا کہو، کتنے کام کرے؟ 4 کام۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو گھر اللہ کی طرف منسوب ہو جائے اور مسجدوں کی نسبت میرے اللہ کی طرف ہے، یہ میرا قول نہیں، میرے علماء کا قول نہیں، میرے مرشد کا قول نہیں، میرے استاذ کا قول نہیں، یہ رب کریم کا قول ہے۔ 29واں پارہ ہے، سورت جن ہے، کیا نام بتایا؟ سورت، وہ ڈرے ہو نہیں، خیر نام بتایا سورت جن، جس سورت جن کی پہلی آیت ہے، جنوں کی جماعت میں میرا محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ
اے میرے پیغمبر اعلان کر کے کہے اوحیا ھذا القرآن الیہ، یہ کلام میری طرف وحی کی گئی، یہ میرا کلام نہیں، کسی کا سکھایا ہوا کلام نہیں، یہ کس کا ہے؟ جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا نا میرے پیغمبر گئے اوحی الیہ، اللہ پھر ہوگا کیا؟ رب کریم نے فرمایا میرے پیغمبر انسان نہ سنے تو میں جنوں کو سننے کے لیے بھیج دوں گا۔ کس کو ناراض نہ ہونا، ہم واز کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں نظر آ رہے، پتہ نہیں یہاں کونوں خدروں میں کتنی رب کی مخلوق بیٹھی ہوگی، کتنی مخلوق بیٹھی ہوئی تھی۔ اور مجھے تو ایک مرتبہ کسی بتلانے والے نے بتلایا اور حاضر کر کے بتلایا، اور مجھے میرا واز اس کی زبان سے سنا کے بتلایا کہ وہ اعتراف کر رہا ہے فلاں جمعے پہ آپ نے یہ واز کیا تھا، اور ہم آپ کا واز بڑے شوق سے سنتے ہیں اس لیے کہ آپ اپنے واز میں استدلال قرآن سے کرتے ہیں، اور ہمیں قرآن سننے کا شوق اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے رسول اللہ کا قرآن سنا تھا، اور وہ رب خود کہتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو استماع کیا کہا؟ استماع، صرف سمعنا، صرف کانوں سے سنا نہیں جیسے ہم سنتے ہیں، استماع دل کے کانوں سے سنا، اور پھر اپنی قوم کو جا کے کہنے لگے آج ہم نے قرآن سنا بڑا عجیب ہے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، بڑا عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی، اور ہم نے تو قرآن کو مان لیا، انسانوں تم بھی قرآن کو مان جاؤ۔